آتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ بہت مشہور ہے. مکہ سے امام کربلا کی طرف جانے والے تھے, اعلان کر چکے تھے کہ لوگ میرا ساتھ دیں. عبداللہ بن زبیر, زبیر کا بیٹا. یہ زبیر پھوپھی زاد ہے امیر المومنین کا, پھوپھی کا بیٹا ہے. اور یہ وہی زبیر ہے جس نے جنگ جمل میں امیر المومنین کے خلاف شمشیر اٹھائی, لیکن بعد میں شرمندہ ہو کے میدان چھوڑ کے چلا گیا تھا. اس کا بیٹا عبداللہ, یہ عبداللہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے امیر المومنین نے زبیر سے کہا تھا کہ زبیر تم ہمارے آدمیوں میں سے تھے, جب سے تمہارا بیٹا بڑا ہوا ہے تم سے ہم سے علیحدہ ہوگا. یہ اتنا اس معاملے میں بدبخت آدمی ثابت ہوا. کافی لوگوں کے نزدیک محترم ہے, یہ کافی لوگوں کے نزدیک محترم ہے. میں اب کیا عرض کروں, کیا کیا تجربے ہوتے رہتے ہیں. بہرحال تو یہ مکہ میں سید الشہداء سے ملنے آیا اور سید الشہداء سے کہنے لگا کہ ڈائلاگ ہے, میں 2-3 منٹ لوں گا اس میں. آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے نانا سے یہ سنا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی کربلا میں یعنی کوفہ کے نزدیک شہید ہو جائے گا. کہنے لگا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی کوفہ کے نزدیک شہید ہو جائے گا. البتہ اس زمانے میں کوفہ نہیں کہتے تھے اس کو, رسول اللہ کے زمانے میں, بعد میں کوفہ اسٹیبلش ہوا ہے, یہ شہر نیا بنا تھا. تو کہا میں نے سنا ہے کہ شہید ہو جائے گا, تو آپ خیال کیجئے گا کہ آپ نہ ہوں. امام نے جواب میں بڑا نفیس جملہ ارشاد فرمایا, ویسے تو ان کا ہر قول نفیس. انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ تم نے تو اب میرے نانا سے سنا ہے, کیا میں نے نہیں سنا ہوگا؟ بھئی نانا میرے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی نسل میں سے ایک شہید ہوگا, ان کی اولاد میں سے شہید ہوگا. تو اولاد تو رسول اللہ کی صرف 2 تھیں, ایک امام حسین اور ایک امام حسن. تو شہید کس نے ہونا ہے؟ یا میں نے ہونا ہے یا میرے بھائی نے ہونا ہے. تو میرے نانا نے تمہیں بتایا ہوگا اور مجھے نہیں بتایا ہوگا. فرمایا تم نے تو میرے نانا سے سنا ہوگا اور میں نے نہیں سنا ہوگا. تو خیر شرمندہ ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر کیا بات کرتا ہے؟ امام نے کہا کہ ساتھ دو, اس معاملے میں ہمارا ساتھ دو. کہنے لگا کہ نہیں میں ساتھ نہیں دے سکتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, معاملہ ختم ہو گیا, ساتھ نہیں دے سکتا. اس کے بعد کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا. درخواست یہ کروں گا کہ آپ اپنا کرتا کھولیں, گریبان کھولیں اور مجھے اپنا سینہ دیکھنے کا موقع دیں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. امام نے گویا کرتے کو کھولا, اس نے سینے پر ایک جگہ کا بوسہ لیا, چوما اسے. کہنے لگا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول چوما کرتے تھے. چوما, رویا اور چلا گیا. چوما بھی, رویا بھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول بوسہ دیتے تھے. اور میں آپ کو عرض کر دوں, اس کو پتا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ خنجر لگنا ہے. اس کو پتا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ تیر لگنے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول یہ کہہ کر رو رو کر بوسہ لیا کرتے تھے. پھر بھی ساتھ نہیں دیا, پھر بھی ساتھ نہیں دیا. اچھا اب عبداللہ بن زبیر کو سوچیے گا, اس کے زبان پر امام کا نام ہے, جد امجد کو پہچانتا ہے, اپنی طرف سے تبرکات کا بوسہ لے رہا ہے, اپنی دانست میں امام کی مظلومیت پہ رو بھی رہا ہے. مشکل کیا ہے اس کے ساتھ؟ صرف ایک مشکل رہ گئی ہے, ساتھ نہیں دے رہا ہے, ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو ہمارے سامنے تاریخ میں یہ معاملہ کئی دفعہ رہا ہے. اچھا اب سوال یہ تھا کہ یہ ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اور چونکہ آپ تشریف فرما نہ ہوں بعض لوگ, اس لیے میں عرض کر دوں کہ آخر میں آ کر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حتیٰ اگر ایسا ہو تب بھی یہی وہ فرش ہے جس سے ہمیں نصیب ہونا ہے, وہ ساتھ دینا بھی یہیں سے نصیب ہونا ہے. بس کوئی یہ نہ کہے کہ گریے کی قیمت نہیں ہے, نہیں میں کہہ رہا ہوں گریا کرو, اسی فرش پر آؤ, چونکہ یہیں سے وہ ساتھ دینا بھی نصیب ہونا ہے, یہیں سے سب کچھ ہونا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رونے کا فائدہ نہ ہوا, نعوذ باللہ تعالیٰ, تو کیوں روئے. نہیں, یہ کہہ رہا ہوں فائدہ ہے. فائدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس مرحلے پر رکو, فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس فرش عذاب پر آؤ, آنسو بہاؤ, امام کی محبت کا اظہار کرو اور امام سے طلب کرو کہ مولا ہماری جان آپ کی امانت ہے, آپ کی راہ میں قربان ہونی ہے, ہماری زندگی ہماری طاقتیں آپ کے لیے ہیں,
ہمارا پیسہ، ہماری اولاد آپ کے لیے ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم امانت میں خیانت کر جائیں۔ یہ اولاد آپ کے لیے تھی۔ عزیزان محترم، ہمارے سامنے اتنے عجیب مثالیں قائم کر دی اہل بیت کے چاہنے والوں نے۔ ایک امام کا چاہنے والا، اس کے 2 بیٹے قربان ہوئے امیر المومنین کے زمانے میں، ایک گویا جنگ صفین میں، ایک ظاہراً جنگ نہروان یا جمل میں۔ ایک موقع پر امیر شام کو ملا۔ امیر شام آپ کو پتہ ہے دشمنی میں، بغض میں، عداوت میں کہاں پہنچا ہوا۔ امیر شام کو ملا، اس کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تمہاری حالت کیسی ہے؟ اب میں جو جسارتاً یہ جملے عرض کر رہا ہوں چونکہ تاریخ میں آئے ہوئے، ورنہ ظاہر ہے مجھے اچھا تھوڑی لگے گا کہ میں جملے عرض کروں، لیکن اس لیے کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بھئی تاریخ میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ تمہاری حالت کیسی ہے؟ علی کے 2 بیٹے زندہ ہیں اور تمہارے 2 بیٹے مر گئے۔ شہید کے باپ کو اذیت دینے کے لیے یہ جملے کہے اس نے۔ انہوں نے جب سنا تو اس سے کہا کہ تو بہت بدبخت ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ علی شہید ہو گئے اور میں زندہ ہوں۔ یہ چاہنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے شہید ہوئے ہیں اور میں زندہ ہوں؟ وہ ان کے بچے زندہ ہیں۔ کہنے لگا میں تو اس پہ شرمندہ ہوں کہ میرے مولا شہید ہو گئے اور میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے ان سے پہلے شہید ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے بہرحال اور جواب بھی دیے۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے ہمارے سامنے یہ راستہ رکھا ہے، اور تاریخ میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں کی زبان پہ نام بھی رہا، سب کچھ رہا، لیکن نہیں ساتھ دے سکے۔ کیوں ساتھ نہیں دے سکے؟ کل ہم نے تھوڑا سا اس کا انالیسس کیا، 3 نتیجوں پر ہم پہنچے کہ 3 وجہ تھی جو بیچ میں آ گئیں جس کی وجہ سے لوگ ساتھ نہیں دے سکے۔ ایک تو یہ کہ یہ خوفزدہ ہو گئے، ان کو اس بات کا ڈر آ گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ ہمیں مروا دے گا، ہم لوگ مارے جائیں گے، تو موت سے ڈر گئے۔ اس کے علاوہ صرف موت سے نہیں ڈرے، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو موت اگر آتی تو آسان آتی، نہیں، آسان موت نہیں آتی۔ بچے پہلے مرتے، خاندان پہلے اجڑتے، گھر بھی تباہ ہوتے، کھیتی باڑی سب اجڑ جاتی، یہ سب ہونا تھا۔ شب عاشور، پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، شب عاشور سید الشہداء نے کہا عمر سعد سے کہ ایک خیمے میں ہم دونوں بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو تم بھی ایک آدمی لاؤ، میں بھی ایک آدمی لاؤں گا، فوج کو نہیں لائیں گے، ایک خیمہ لگاؤ، دونوں آتے ہیں، بیٹھیں، بات کریں کہ کیا ہوا۔ اس نے پہلے نہیں مان رہا تھا، لوگوں نے شرم دلائی کہ بھئی اگر سامنے والا بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، جاؤ بات کرو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے وہ کیا کہیں گے۔ پھر جاتا ہے اپنے ساتھ ایک بہت طاقتور اپنا غلام لے کر امام کے خیمے میں اکیلا آتا ہے، طے یہ تھا کہ اسلحہ نہیں لایا جائے گا۔ امام بھی تشریف لاتے ہیں، گویا حضرت علی اکبر کو لے کر آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں دونوں۔ امام پوچھتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ کہنے کا جانتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تم نے سب کچھ سنا ہے نا کہ جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے؟ کہا یہ بھی پتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم مجھ سے لڑنے کیوں آئے ہو؟ پھر مجھ سے لڑنے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اگر آپ سے لڑنے نہیں آتا تو عبید اللہ میرے کھیتوں کو برباد کر دیتا۔ اب امام کو یہ معلوم ہے کہ یہ عمر سعد واپس بھی چلا جائے نا، شمر آ کے لشکر کو سنبھال لے گا، ایک اور لیڈر آ جائے گا، کوئی اور لیڈر مار لے گا۔ امام چاہ رہے تھے اس کو بچائیں۔ امام نے فرمایا عمر سعد، اگر تجھے کھیتوں کی پرواہ ہے تو مدینے آ جا اور میں تجھے تیرے کھیتوں سے بڑے کھیت دے دوں گا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، امام یہ نہیں چاہ رہے کہ جنگ ختم ہو جائے گی، نہیں، جنگ تو چلے گی، یہ لشکر بھئی یہ سردار نہیں ہوگا، کوئی اور سردار آ جائے گا۔ اتنے جاسوس بیٹھے ہوئے تھے عبید اللہ ابن زیاد کے کہ عمر سعد خود پریشر میں تھا کہ سارے اس کے جاسوس ایک ایک چیز رپورٹ کر رہے تھے، ذرا سا ہلکا پڑتا تھا تو پیچھے خبر چلی جاتی تھی۔ تو یہ تو امام کو پتا تھا کہ یہ جائے گا، کوئی اور آئے گا، امام چاہتے تھے اس کو جہنم سے بچا لیں۔ امام نے فرمایا تو پرواہ نہ کر، اگر کھیتوں کا معاملہ ہے میں تجھے بڑے کھیت دوں گا۔ کہنے لگا کہ وہ میرا گھر بھی گرا دے گا۔ امام نے فرمایا کہ جو تیرا گھر کوفہ میں ہے اس سے بڑے گھر میرے پاس مدینہ کے اندر ہیں، میں تجھے گھر بھی دوں گا۔
پھر اس نے ایک جملہ کہا، امام نے خاموشی اختیار کی۔ جواب ہم سب کو معلوم ہے، کہنے لگا کہ اگر میں نے نہیں یہ جنگ کی تو عبید اللہ ابن زیاد میرے بیوی بچوں کو مارے گا۔ اب امام خاموش رہے، امام نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک جواب ہمارے پاس موجود ہے جو امام کی کرامت اور ان کی بزرگواری ہے کہ وہ جواب نہیں فرمایا انہوں نے، لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ میری اولاد کی زیادہ قیمت ہے یا خاندان عطرت کی؟ نبی کے خاندان کی زیادہ قیمت ہے یا میرے خاندان کی؟ تو فرض کریں اگر ایسا تھا کہ کسی کے خاندان کو مرنا تھا اور کسی کے خاندان سے لڑنا تھا، تو کیا اس کی خاطر نبی کے خاندان سے لڑنا جائز ہو سکتا تھا؟ سید الشہداء نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا، ہمیں معلوم ہے جواب اس طرح سے ہوگا۔ تو اب ہم لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ بھئی یہ جو روٹس ہوتی ہیں، یہ روٹس جن کے اندر ہوتی ہیں وہ سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ وہ روٹس کیا ہیں؟ پہلا روٹ ہو گیا، پہلی جو جڑ ہو گئی وہ خوف، لوگوں کے اندر خوف تھا۔ خوف کس کا تھا؟ میں نے عرض کر دیا، خوف سادہ سادہ یہ نہیں تھا کہ میں مارا جاؤں گا، نہیں، خوف بہت لمبا چوڑا تھا، وہ سارے خوف میں نے بتا دیا آپ کو۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات تھی لالچ۔ لالچ کس بات کی تھی؟ لالچ اس بات کی تھی کہ بھئی مجھے قبیلے کی سرداری مل جائے گی اگر میں عبید اللہ ابن زیاد کی بات مان لوں گا۔ اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہے تو دروازے سے تھوڑا آگے آ جائیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ یعنی مجھے ٹریفک مینجمنٹ کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ میں آپ کو ہلا جلا کر خوش ہوں گا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میں صرف سوچتا ہوں نظم و ضبط کی خاطر فقط یہ کیا ہے، ورنہ آپ برا نہیں مانیے گا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کسی کی مجبوری ہوتی ہے، کہیں کوئی بچے نے جانا ہوتا ہے تو اس خاطر اس کو اینڈ میں بیٹھنا ہوتا ہے تاکہ وہ پیچھے جا سکے، ہمیں مجبوری کا احساس ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کو خوف تھا، ان کو لالچ تھی۔ یہ لالچ کس بات کی تھی؟ لالچ اس بات کی تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا پیسہ دے رہا ہے، سرداری دے رہا ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو سرداری میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو یہ سب باتیں تھیں۔ اور تیسری ایک بات بڑی خطرناک ان کے اندر اور تھی، بجائے یہ کہ یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہ سنتے، یہ اپنی قوم اور قبیلے کی بات اللہ کے حکم سے زیادہ سنتے تھے۔ قوم قبیلے کی بات اللہ کے حکم سے زیادہ سنتے تھے، اپنے قوم کے سردار کی بات اللہ کے حکم سے زیادہ سنتے تھے۔ اس کو ہم کہتے ہیں عصبیہ، اور یہ وہ عصبیت ہے جس کے خلاف سید الشہداء کی زیارتوں میں بیان آیا ہوا ہے کہ خدا اس عصبیت کو لعن کرے، اس تعصب کو لعن کرے جس نے اس ظلم کی بنیاد رکھی۔ اچھا، یہ عصبیت کیا ہوتی ہے یہ، اور وہ وہاں پہ کیسے آئی تھی؟ وہ اس طرح سے آئی تھی کہ قبیلے کے جو سردار تھے وہ اپنی سرداریوں کو بچانے میں، اپنی جانوں کو بچانے میں عبید اللہ ابن زیاد کے خوف سے امام حسین کے خلاف ہو گئے۔ اب وہ جو قبیلوں کے نیچے رہنے والے تھے ان کو پتہ تھا امام حسین کون ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اپنے سردار سے ہٹ کر امام کا ساتھ دیا تو قبیلے میں ہماری کوئی گنجائش نہیں ہوگی، قبیلے والے ہمیں نکال دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم امام کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم قبیلہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، اب اسلام میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جب حق کی بات آئے تو قبیلہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کل مثال میں کہ بھئی حر ابن زیاد نے بھی تو اپنا قبیلہ چھوڑ دیا، حر ابن یزید ریاحی نے، حر نے اپنا قبیلہ چھوڑا، حبیب ابن مظاہر نے، اسدی تھے، انہوں نے اپنا قبیلہ چھوڑا، زہیر بن قین کے بجلی قبیلہ تھا، اس نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا سب نے۔ تو جو سید الشہداء کا ساتھ دینے والے آئے تھے انہوں نے بھی تو اپنے قبیلے چھوڑے تھے، لیکن یہ لوگ گنتی کے چند لوگ تھے، باقی سب نے کہا ہم قبیلہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کچھ لوگ لالچ میں آ گئے، کچھ لوگ خوف میں آ گئے، کچھ لوگ عصبیت میں پھنس گئے۔ ان سب کی دین میں مذمت ہے۔ اب مجھے یہاں سے شروع کرنا تھا اور میں نے تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیا اس لیے کہ تاکہ میں اس کو کنیکٹ کر سکوں، وہ یہ کہ ان تین کی جڑ کہاں پر ہے۔
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا جیسا ایک طالب علم، آپ کا جیسا سید الشہداء کا چاہنے والا، وہ لالچ، خوف اور عصبیت کو اپنے اندر سے کاٹ لے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ لالچ، خوف اور عصبیت، اس کی جڑ کہاں پر ہے؟ اگر وہ جڑ ہمیں پتہ چل جائے جس کی روٹس ہیں، اگر وہ روٹس میں اور آپ کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تو چلو معلوم ہوا کہ نہ اب ہمیں خوف آ رہا ہے، نہ ہمیں لالچ ہے، اور نہ اب عصبیت میں پھنس رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ ان تینوں کی جڑوں کو میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس میں ظاہر ہے ہم تو کیا انالیسس کریں گے، ہم تو روایتوں کا سہارا لیں گے، ہم تو روایتوں میں جا کے دیکھیں گے کہ روایتوں نے کیا بیان کیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔